FGIR کا شعبہ ریلوے کا وہ اس کے فیکٹ سامنے لائے گا. انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے, کچھ دن لگیں گے. میں آپ کو موٹی بات بتا رہا ہوں. تو ایک تو یہ کہ مینٹیننس کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے. آپ کے لوکوموٹیو رول رہے ہیں, کچھ آپ نے لاک کر دیے ہیں, کیونکہ جو چائنیز لوکوموٹیو تھے ان کا آرڈر بلور صاحب دے کے گئے تھے. 15% ڈاؤن پیمنٹ بھی ان کے دور میں ہوئی تھی. ہم نے انہیں ریسیو کیا تھا, مگر ہم نے ان کے مینٹیننس کے شیڈول بنائے تھے. ہر لوکوموٹیو کی مینٹیننس کا ایک شیڈول ہے, اور جب چائنیز لوکوموٹیو ہوگا تو اس کی مینٹیننس ہوگی. ہمارے دور میں جو فیصلہ ہوا تھا وہ ہم نے امریکن لوکوموٹیو لی ہیں, جن کا مجھ پہ الزام لگاتا رہا یہ شخص جھوٹا آدمی, اور سارا جھوٹ بول رہے تھے موصوف. وہ بیسٹ مشین ہے جو ہم پاکستان کے اندر لے کے آئے ہیں, مگر مجھے کوئی دنیا کی مشین بتائیں جو مینٹیننس کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے. اب اگر آپ سے چلتا نہیں ہے, نہ ٹریک چلتے ہیں نہ رولنگ سٹاک چلتا, تو یہ میرا قصور ہے. ہم ساتھ ایک بزنس پلان دے کے گئے تھے, آپ نے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا بزنس پلان کو. تو میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس میں بنیادی وجہ, ایک تو فوری وجہ ہوگی نا, جو بنیادی وجہ ہے وہ ٹریک مینٹیننس کا نہیں ہونا وہ ہے. دوسری بات, رولنگ سٹاک کی مینٹیننس نہیں ہو رہی. ہر جو آپ کی کوچ ہے وہ مینٹیننس مانگتی ہے بھائی, لوکوموٹیو بھی مینٹیننس مانگتا ہے. آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے اس کام کے اوپر. اور میں مزید یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, جو تباہی ریلوے کی انہوں نے کی ہے, سن لیں. میں کتنے دن خاموشی سے ان کی فضولیات سنتا رہتا. رائل پام انہوں نے ریلوے کو لے کے دیا یا الحمدللہ ہم نے لے کے دیا؟ ساری لڑائیاں ہم نے لڑی, قانونی رسوائیاں سمیٹی, الزام سنے. رائل پام کا فائنلی جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تو ایک جھوٹا آدمی کہتا جی کہ ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلا رہے تھے. چلو بے شرمو یہ کر لیا. اب رائل پام کو کسی کے سپرد کرنا تھا یا نہیں ٹینڈر کر کے؟ کیوں نہیں کیا؟ 1.5 سال ہو گیا, 1.5-2 سال ہو گئے ہیں. ریلوے تو نہیں چلا سکتی, اسے آپ کو آؤٹ سورس کرنا تھا. کروڑوں روپے کا سالانہ نقصان آپ ایک جگہ سے کر رہے ہیں. اب آپ آ جائیں ریلوے اسٹیشن. 11 نئے ریلوے اسٹیشن ہم بنا کے گئے تھے. ہر جگہ پہ ایک کمرشل ایریا ہے. ایک دکان آپ لوگوں نے لیز نہیں کی 3 سال میں. کروڑوں روپے کا چونا لگ رہا ہے ارسل ریلوے کو. وہ میں نے لیز کروانی ہے دکانیں. ریڈیم کو ایک کمپنی تھی جو ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ کرتی تھی, مجھ سے پہلے کی بنی ہوئی تھی. انہوں نے آ کے اس کو ختم کر دیا. وہ آپریشن انہوں نے کرنے تھے کیونکہ ریلوے کی پراپرٹی کو انہوں نے ہینڈل کرنا تھا. انہوں نے آتی ختم کر دی. یہ بھی پچھلے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں یہ کام کر گئے تھے. تو وزیر اطلاعات صاحب اپنے کرتوتوں کا جائزہ لیں. جو گل کھلائے آپ لوگوں نے اس ملک میں, ریلوے کو تو آپ نے تباہ کر دیا. ہمارے دور میں واجبات لوگوں کے ٹائم پہ ادا ہوتے تھے. پوچھیں پاکستان ریلوے کے ملازمین اور پینشنر سے, آپ کے دور میں وہ رل گئے ہیں بیچارے. وہ پیسے کدھر گئے ہیں بھائی؟ جو ملتے ہیں کدھر جاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں؟ جواب دو نا. جواب آپ نے دینا ہے. اب رسیدیں نکالنی آپ نے ہے, لوگوں پر نہ ڈالو, ڈلے گا نہیں اس طرح. تو جناب یہ ہوئی بات. اس کے بعد آپ کے جو امریکن لوکوموٹیو ہیں کتنے آپریشنل ہیں, کتنے کھڑے ہیں؟ وہ جو کھڑے ہیں ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پارٹس پورے ہیں, ان کی مینٹیننس ہوئی ہے. چائنیز لوکوموٹیو وہ کیوں, کتنے آپریشنل ہیں؟ جو آپریشنل ہیں ان کی وجہ بتاؤ. اور یہ سوال پوچھے جائیں گے. اگر آپ اس طریقے سے جھوٹ بولو گے آگے سے پورا جواب آئے گا. پھر آپ اب ساری ٹرینوں کو آؤٹ سورس کرنے کا آپ نے اخبار میں اشتہار دے دیا, آپ نے بھی پڑھا ہوگا. وہاں 5-7 پارٹیاں جو یہ آپریشن کرتی ہیں. آپ کیا ہے ساری ٹرینیں آؤٹ سورس کر سکتے ہیں؟ ہم وہ ٹرین آؤٹ سورس کرتے تھے جو پہلے لاس میکنگ کو امپروو کرتے تھے, جب اس کی کریڈیبلٹی بنتی تھی پھر کچھ کچھ کر کے اس کو آؤٹ سورس کرتے تھے. آپ کی یہ بھی پریورٹی غلط ہے. 7 ارب روپے آپ لگا رہے ہیں بہاول نگر سمارٹ سٹی سیکشن پہ, 7 بلین روپیز. کیوں؟ ML1 جو ہے وہ مینٹیننس مانگے, ML2 کے اوپر کوئی مینٹیننس نہ ہو مین لائنوں پہ. آپ جا کے برانچ لائن میں کس کے کہنے پہ آپ کر رہے ہیں؟ کوئی آپ پہ پولیٹیکل پریشر آ گیا ہوگا. 300 کروڑ روپے لگائے تھے سبی ارنائز سیکشن پہ ہم نے, اور وہ ایک تو دہشت گردوں نے ٹریک اڑا دیا تھا, اور کچھ وہاں کے فلڈز تھے. 4 ضلع لگتے ہیں وہاں, کول مائنز ہیں. 95% کام میں مکمل کر کے گیا تھا. یہ اتنے ظالم ہیں 3 سال میں ٹرین نہیں چلا سکے. ایک وہاں پہ انہوں نے ایگریمنٹ کرنا ہے سیکورٹی کے FC کے ساتھ, کچھ سیکورٹی پوسٹ بنانی ہے, ڈبے بھی موجود ہیں, انجن بھی موجود ہے, ٹرین نہیں چلا رہے. آپ کو حیرت ہوگی وہاں روڈ نہیں ہے, لوگ ایک خشک دریا کا راستہ ہے اس سے گزرتے ہیں. یہ سارا کام NLC کے ساتھ ہم نے مل کے کیا تھا. اسپینڈنگ ریلوے کی تھی کام, بلکہ کارنامہ ان کا NLC والوں کا تھا.
اور یہ حکومت جو ہے وہاں پہ ٹرین نہیں چلا سکی. جائیں پتہ کریں, سبی ریلوے اسٹیشن دیکھیں جا کے کتنا حسین بنا ہے, اس کو بھی اسی طرح چھوڑا ہوا ہے, ہرنائی میں بنا ہوا ہے. میں آپ کو کیا کیا تباہی بتاؤں جو انہوں نے مچائی ہوئی ہے. اور پھر ٹرینیں چلا دیں جی, وہ ٹرین جو ہے وہ جاتے وقت اس کا کوئی اور نام ہے, آتے وقت اس کا کوئی اور نام ہے. یہ کوئی کام ہے کرنے والا کہ آپ لائن کیپیسٹی سے آپ اس کو اوور لوڈ کر رہے ہیں لائن کو. اس کی وجہ سے جو ایڈیشنل ریٹ تھا, آپ کو پتا ہے 15% کوچز اور لوکوموٹیو ریلوے کھڑے رکھتی ہے, دیٹ از کالڈ ایڈیشنل ریٹ, تاکہ ایک ٹرین لیٹ ہو تو دوسری نام سے دوسری ٹرین چل جائے. کوئی ایڈیشنل ریٹ موجود نہیں ہے پچھلے 3 سال سے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو فیتے کاٹنے تھے ٹرینوں کے. ہر ٹرین گھنٹوں گھنٹوں لیٹ ہو رہی ہے, مسافر خجل خوار ہو گئے ہیں. ان کو یہ کرونا کی وجہ سے ہوا ہے. یہ جو کول آپریشن اتنا بڑا ہم نے ہسٹوریکل کیا تھا سائی ویل کول سپلائی کا, بلینز آف روپیز ماشاءاللہ ریلوے نے اس میں سے کمائے ہیں, اور کمائے گی ابھی. اور 30 سال کا کانٹریکٹ تھا, وہ بھی سنا کمپرومائز ہو گیا ہے. کوئی کام انہوں نے جو ہے وہ انسانوں والا نہیں کیا, اس لیے کہ ان کا جو پہلا وزیر ریلوے تھا اسے سوائے جگالی کرنے کے الفاظ کی اور ریلوے ہیڈ کوارٹر کو اپنے مخالفین کو گالیاں دینے کے سوا اسے کوئی کام نہیں تھا. اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ شیخ رشید صاحب وزیر ریلوے بنے. میں ایک شادی پہ گیا یہاں پہ جی ٹی روڈ پہ انجینئرنگ یونیورسٹی کے قریب, تو ریلوے کے لیبر یونین کے لوگ مجھے ملے. آج میں ٹی وی پہ بتا رہا ہوں یہ بات. انہوں نے کہا ہم اسٹرائک کرنے لگے. ابھی 2, 1.5, 3 مہینے ہوئے تھے. میں نے ان ساروں کو پکڑا, اس شادی گھر کے لے گیا آفس میں, ٹھنڈا پلایا, ان کا غصہ ٹھنڈا کیا. اور میں نے کہا یار اسٹرائک نہ کرنا, ریلوے بڑی مشکل سے ٹریک پہ آئی ہے, تم منسٹر سے رابطہ کرو, اپنے ایشوز بتاؤ, ڈیمانڈز کم کرنا اور محنت کرنا, پلیز اسٹرائک نہ کرنا. ہم تو آپ کے ساتھ یہ ڈیل کرتے رہے اس طریقے سے, کیونکہ ریلوے تو قومی ادارہ ہے, اس پہ تو سیاست نہیں ہو سکتی. اور یہ جو تبلیغی جماعت کے لوگ شہید ہوئے 70, اور جھوٹ بولا گیا کہ جی سلنڈر سے آگ لگی ہے. 3 کوچز جو الگ الگ ہوتی ہیں, یہ ممکن ہے ایک کوچ کو آگ لگے تو باقی 2 کو بھی وہی آگ پکڑ لے. وہ شارٹ سرکٹ تھا. بعد میں انویسٹیگیشن سے ثابت ہو گیا 70 بے گناہ پاک باز انسانوں کی لاشوں پر بھی یہ جھوٹ بول رہے تھے. تو آپ پر کون یقین کرے گا؟ بجائے آپ مجھے چھیڑتے, آپ تو استعفیٰ مانگا کرتے تھے. لودھرا پہ تو عمران خان صاحب پہنچ گئے تھے, وہاں پہ استعفیٰ دے دو. اپنی بار استعفیٰ لینا یاد نہیں آتا. اپنی بار آنکھیں بند ہیں, کان بھی بند ہے, منہ بھی بند ہے. اپنی بار اگر انویسٹیگیشن کرنی ہے جہانگیر ترین کی تو وہ علی ظفر صاحب کریں گے. ہماری باری ہے تو وہ نیب کے پاس جائے گی. اور لاڈلا کسے کہتے ہیں؟ یہ ہیں 2 پاکستان, ایک نہیں 2 پاکستان آپ نے بنائے ہیں, جن کا احتساب بھی 2 نمبر ہے, جن کی کارکردگی 0 ہے, اور جن کا ہدف صرف ان کے مخالف ہے. اور پاس ٹائم پیچھے بچا کوئی نہیں ہے. ہم ذمہ دار اپوزیشن ہیں, ہم پوائنٹ سکورنگ نہیں کرتے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ادارے پاکستان کے کامیاب ہو, ریلوے بھی کامیاب ہو. اعظم سواتی صاحب آئے ہیں, ان سے کوئی پوچھے نا کہ میں نے کوئی کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا. ایک بیچ میں منسٹر آئی تھیں, روشن بروچا شاید ان کا نام تھا, وہ بلوچستان کی ہے, کیئر ٹیکر منسٹر. ان سے پوچھے کہ ہم کیا کام کر کے گئے تھے, وہ تو غیر جانبدار ہیں. اعظم سواتی صاحب آئے ہیں تو ہم تو ان کی بھی کامیابی کے لیے دعا گو رہے ہیں, کیونکہ ہمیں ریلوے کو کامیاب دیکھنا ہے. وہاں پہ 10 لاکھ کے قریب لوگوں کا روزگار وابستہ ہے پاکستان کے لوگوں کا, ان کا کیا قصور ہے؟ تو آپ کے پلیٹ فارم گندے, آپ کی ٹرینوں میں کھٹمل ہیں. پتہ ہے آپ کو اس بات کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسافر ٹرینیں کھٹملوں سے اٹی ہوئی ہیں. وہ جو ہم گرین لائن چلا گئے تھے ہائی پروفائل ٹرین, وہ کدھر گئی؟ ستیہ ناش کر دیا ان کے بختوں نے, اس کا بیڑا ہی غرق کر کے رکھتی ہے. کوئی ہائی پروفائل ٹرین باقی نہیں بچی. اس طرح چلایا جاتا ہے. ہم تو لے کے پاکستان ریلوے کو کہیں اور جا رہے تھے. ہاں ML1 پہ بھی آ جائیں. آخری بات, یہ جو ML1 ہے سی پیک کے تحت, اسے 3 سال کے بعد یہ جو سیکشن جہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا یہ کمپلیٹ ہو چکا ہوتا, لاہور ملتان کمپلیٹ ہو چکا ہوتا, اور پنڈی لاہور کے درمیان ایک سیٹ علاقہ ہے جو پٹھوار کا علاقہ ہے, وہاں پہ نیا ٹریک ڈل گیا ہوتا. لاہور ملتان 160 پہ ٹرین چل رہی ہوتی ہے آج, اور یہ جہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس جگہ پہ یہ نیا ٹریک پڑ گیا ہوتا. اور اگلا فیز تھا الیکٹرانک سگنلنگ کا. آپ نے تو ML1 کی ٹیم ہی توڑ دی, جو میں ٹیم لیڈر بنا کے گیا تھا, اشفاق خٹک صاحب. وہ KP کے گورنمنٹ میں PTI کی حکومت میں کہیں کنسلٹنسی کر رہے ہیں, ویری کمپیٹنٹ مین. وہ ریلوے چھوڑ کے چلے گئے, بڑی مشکل سے ہم منتیں کر کے ان کو لائے تھے. پھر IT کا شعبہ وہاں بنایا تھا. یہ جو ای ٹکٹنگ ہے, ای ٹکٹنگ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اپنی مرضی کے پنڈی سے لوگ بھرتی کر لیے, ان سارے لڑکوں کو نکال دیا. میں تو انہیں جانتا بھی نہیں تھا, ایک بھی میرے ہلکے کا نہیں تھا ان میں سے. پروفیشنلز نکال دیے.
ان کی بےزتیاں کی کہ جی ان کے کیس نکالیں. 6 بندوں کو بے گناہ پکڑا, پھر کورٹ نے ان کو چھوڑا, 6 مہینے ان بیچاروں نے جیل کاٹی. کوئی شرم ہے آپ لوگوں کو یا نہیں ہے کہ بالکل ہی شرم گھر چھوڑ کے آتے ہو؟ کوئی حیا کرو یار, سیاسی اختلاف کرو اور ملک کو نقصان تو نہ پہنچاؤ یار, ملک کے اداروں کو تباہ تو نہ کرو, مت کھلواڑ کرو ملک کے اداروں کے ساتھ. کون کوئی مجھے آگے کہے کہ تم ریلوے کو ٹھیک کرو, میں 1000 بار اب سوچوں گا. سچی بات ہے, جتنی بڑی تباہی انہوں نے مچا دی ہے, اوپر سے جھوٹ بولتے ہیں بے شرموں کی طرح, بجائے اس کے کہ شرم آئے دل کے اندر کہ نہیں جی ہم چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں. آپ نے تو بگاڑ کے رکھ دیا پورا پاکستان. اور ریلوے کو تو آپ وہاں لے گئے جہاں اب وہ اللہ نہ کرے خاکم بدن بندش کے قریب, اور 2-3 سال کے اندر وہ اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہی, بجائے آگے جانے کے آپ نے 10 سال پیچھے پھینک دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی بالکل انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے. اس کی ہونی چاہیے جوڈیشل انکوائری, جس کا کہا تھا کہ وہ سلنڈر کے ذریعے تبلیغی جماعت کے لوگوں کی شہادت ہوئی ہے, پتہ لگے سچ کیا ہے. اگر ہمت ہے حکومت میں تو کرائے اس کی جوڈیشل انکوائری, اس حادثے کی بھی اور پچھلے کی بھی. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے گا. کیا ہی کچھ نہیں آپ نے, کچھ کام نہیں کیا. جو کام میں کر گیا تھا ریلوے میں اور میری ٹیم کر گئی تھی, آپ کچھ نہ کرتے, صرف اس راستے پہ بھی چلتے رہتے, تو یقین کریں ریلوے آج 5 سال اور آگے چلی جاتی. بہت شکریہ, کوئی سوال ہے تو کریں. صاحب آپ نے اس طرح کی بات ریلوے کے اوپر بات کی, اور خاص طور پر آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا وزیر اطلاع وغیرہ کو. سپریم کورٹ کی طرف سے آپ کے کیس میں جب آپ کی ضمانت ہوئی تھی, بڑی کلیئر اس میں آبزرویشن تھی اور وہ تمام چیزیں ریکارڈ کے اندر ہے. اس کے باوجود ابھی آپ کی جو ہے منظوری دی گئی ہے نیب کے اندر آپ کے ریفرنس کی, اس پر آپ کیا کہیں گے کہ ابھی بھی آپ کا معاملہ حل نہیں ہوا؟ مجھ جیسے لوگوں کے معاملات جو ہے نا وہ حل ہو نہیں سکتے, کیونکہ ہم اپنا نظریہ بدلتے نہیں ہیں اور اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں. اس لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, جس نے جو کرنا کرے, اپنا شوق پورا کرے جس نے کرنا ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آغاز میں ہی آپ نے کہا کہ یہ کمپنی ناکام ہو چکی ہے. جب سے میاں شہباز شریف صاحب رہا ہوئے ہیں تب سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان مسلم لیگ کا بیانیہ ہے وہ بھی اس میں وہ برجستگی وہ برس نہیں رہی. کیا مزاحمت و مفاہمت کا ٹکراؤ چل رہا ہے یا معاملات طے پا ہیں؟ اس پر بھی جس دن آپ چاہیں گے تو بیٹھ کے تفصیلاً بات کر لیں گے. میں نے سوالوں کے جواب دیے, تو جو میں نے بات چیت کی ہے یہ انڈر بائن ہوگی. تو آج کا دن میں نے ریلوے پہ لگانا ہے, کیونکہ اس تبدیلی سرکار کا جو ریلوے کے حوالے سے گناہ ہے یہ قالین کے نیچے بھی نہیں چھپے گا اور پردے کے پیچھے بھی نہیں جائے گا, اور ان کے وزراء کے جھوٹ سے بھی یہ ان کی خرابی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی. جس بھی حادثات اور واقعات ہوتے ہیں, صرف کی یہی بیلٹ ہے جہاں پہ بہت زیادہ حادثات اور واقعات ہوتے ہیں. آپ نے 5 سال سرو کیا ریلوے کو, آپ نے 5 سالوں میں اس ٹریک کی کتنی بار مینٹیننس کروائی اور کتنے عرصے بعد لازمی اگر نہیں کروائی تو خدا نہ کرے اس طرح کے حادثات ہوتے رہیں؟ سر اس کا بھی مینٹیننس کا بھی شیڈول ہے, جیسے رولنگ اسٹاک کا شیڈول ہے, ٹریک مینٹیننس کا بھی شیڈول ہے. ایک اور بات ہے, اگر کسی وجہ سے مینٹیننس تاخیر ہو جائے تو آپ کو پتہ اس بات کا وہاں ER لگتی ہے, انجینئرنگ ریسٹرکشن, اسپیڈ لمٹ لگتی ہے. جب انویسٹیگیشن سامنے آئے گی تو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ جہاں حادثہ ہوا ہے وہاں پہ کوئی ER تھی, ٹریک کے اندر کوئی فالٹ بتایا گیا تھا. مجھے یہ اطلاع ہے کہ کوئی 12-13 بار سیکنڈ ڈویژن سے کمپلینٹ لانچ کی گئی تھی کہ ہمیں فنڈز دیں اور ہم ان فنڈز کے ذریعے وہ فنڈز لگا کے اس کو مینٹین کریں, لیکن فنڈز نہیں دیے گئے. ایک اور تباہی مچائی ہے, DMG کا قبضہ کروا لیا سارا ریلوے کے اوپر. وہاں پہ سیکٹری ریلوے وہ کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. ریلوے کے افسر جو ہیں ان کی تو بات سنتا کوئی نہیں ہے وہاں پہ, وہاں ریلوے کے افسروں کی بات نہیں سنی جاتی. میرے دور میں MT1 کی 2 پوزیشنز تھیں, اب MT1 کی نہ جانے کتنی پوزیشن ہے, اور اسٹرینجر ہیں جو ہاؤس میں آئے ہوئے ہیں جنہیں ریلوے کی الف بے نہیں آتی, ان کو آپ نے MP1 میں ریلوے میں کمپنیوں میں لگا دیا. وہ جو کمپنی تھی ہماری ریل کاپ, مجھے یاد ہے جب ہمیں ملی تھی تو کوئی 2.5 کروڑ سال کا کماتی تھی, یا 2 کروڑ 30 لاکھ تھا. کچھ نہیں کیا, کام کے افسر کو تعینات کیا. وہ کام کا افسر آج بھی وہاں تعینات ہے کسی کی پوزیشن میں. تو اس شخص نے 45 یا 50 کروڑ پہ وہ پہنچا دی تھی کمپنی. وہ کمپنی تباہ ہو چکی ہے, ایک کمپنی آپ نے بند کر دی ہے. تو ریلوے کی تو تباہی ہے جو ان کے ہاتھوں ہو گئی ہے, کیونکہ انہوں نے توجہ نہیں دی ریلوے کے اوپر. ریلوے توجہ مانگتا تھا. ون جو ہے جو اس کا فرسٹ فیز تھا وہ سی پیک کے تحت, وہ تو پہلے 3 سال میں ہونا تھا, وہ یہ کیوں نہیں ایگزیکیوٹ کر سکے؟ اس کا پولیٹیکل پریشر یا سر بات یہ ہے کہ ML1 کے اوپر PC1 ہم نے اپروو کروایا, اس کا پریلیمنری ڈیزائن ہم بنا گئے ہوئے ہیں. اس کے بعد تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کروانی تھی اس کے جو
اس کے اخراجات کی، کیونکہ وہ کیپیسٹی ریلوے کے پاس پاکستان میں نہیں تھی، تو باقاعدہ ایڈورٹیزمنٹ ہوئی، پورا پیپرا رولز کو فالو کیا گیا، اور ایک کمپنی ہے ماٹ میکڈونلڈ، اس کو وہ کانٹریکٹ ملا جو دیکھے گی کہ کوئی چیز کوئی سپینڈنگ زیادہ تو نہیں ہوگی. اب اگلی سٹیج جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا اور فنڈز آنے تھے. اس کے بعد آتے ہی انہوں نے جو ایس پی وی تھا اسپیشل پرپز وہیکل اس کو توڑ دیا پچھلے وزیر ریلوے نے، اور اس کے بعد نیا بنایا نہیں، وہ ریلوے کے ان افسروں کے سپرد کر دیا جو آلریڈی اوور لوڈیڈ ہے. ان میں بعض بہت پروفیشنلی ساؤنڈ لوگ ہیں، لیکن ایک آدمی کو آپ 10 آدمیوں کا کام دے دیں گے تو وہ کام نہیں کر پائے گا. اس کے بعد ان کی پالیسی یہ تھی کہ کوئی کام نہیں کرنا، کیونکہ جب ہم جائیں گے تو ہمارے اوپر کوئی نیب کی انکوائری نہ کھلے. اس خوف کے تابع بھی کام نہیں کیا. کچھ سنا ہے کہ چائنیز سائڈ سے بھی ہیزیٹیشن ہے کہ اتنے نالائکوں کو وہ فنڈز ریلیز کرنے کو تیار نہیں ہے. سو ایک ایسی، پھر اس کے بعد کوئی پولیٹیکل پریشر آیا، انہوں نے پرائرٹیز چینج کی ML1 کی، تو وہ ساری ابھی 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک تو آن گراؤنڈ ایک پہلی ہنٹ بھی نہیں رکھی گئی، جو کہ فیز 1 مکمل ہو جانا چاہیے تھا. یہ نہیں رکھ رہے، یہ چائنا والے نہیں رکھ رہے، یہ تو بتا دیں چلے آج ہی اتنی بات تو بتا دیں. چائنیز سائڈ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہاں سے تو خبر آتی ہے نا مجھے محکمے کی، تو اس لیے محکمے کی خبر تو میں نے آپ کو صحیح بتائی ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریلوے حادثات اور ریلوے کی جو ناکامی اب ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار سابقہ جو منسٹر تھے وہ تھے زیادہ یا یہ زیادہ نالائق ہیں؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے مجھ سے پہلے بھی گزرا رہے ہیں، بلور صاحب بھی وزیر رہے ہیں اور شیخ رشید صاحب مجھ سے پہلے بھی ریلوے کے وزیر تھے. کبھی یاد ہے آپ کو میں نے اپنے 5 سال میں ان دونوں میں سے کسی کا نام بھی لیا ہو؟ حالانکہ کچھ کام انہوں نے ایسے کیے ہی ہوں گے، اچھے بھی، کچھ خرابیاں بھی ہوئی ہوں گی. ہر کام اپنے ذمہ لیتے تھے. جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ریلوے ان کی ترجیحات میں اس حکومت کی شامل نہیں ہے اور ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کے اندر. ساری نالائق. بار بار جو انکوائری ہوتی ہے، نام تو آپ کا یہ لیتے ہی ہیں، لیکن انکوائری کیوں بار بار پہلے بند ہوتی ہے؟ مجھے یار کیا پتا بھیا، کوئی تو ہوگا اللہ کا بندہ، اسے میں کیا کہوں، اس کو دماغ میں مسلط نہیں کیا جا سکتا. آپ نے بہت بڑا مطالبہ کیا ہے جوڈیشل انکوائری کا، اس پر اگر جوڈیشل انکوائری حکومت نہیں کرواتی تو کیا آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے؟ نہیں، سپریم کورٹ میں نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے قومی اسمبلی میں. آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یاد کرا دیا، میں یہ بھول رہا تھا. اور وہاں پہ میں اپنی پارٹی سے آج بات کروں گا. اور یہ جو ٹرین حادثات ہوئے ہیں، حادثات ہمارے دور میں بھی ہوتے تھے، حادثات ہو جاتے ہیں، بعض کا ہیومن ایرر ہوتا ہے، لیکن اگر میکینیکل ایرر ہے تو مان تو لو نا کہ میکینیکل ایرر ہے، یہاں پہ کمی رہ گئی ہے، اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کرو. تو اس پہ ہم قومی اسمبلی کے اندر ایڈجرمنٹ موشن ڈالیں گے اور وہاں پہ اس موضوع پہ بحث کروائیں گے. یہ موضوع سامنے لانا ضروری ہے. سر اس کا مستقل حل جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان ریلویز ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو بہت زیادہ سیریسنس مانگتا ہے. وہاں آپ کو کوئی پریشر نہیں لینا، کسی MLA کا، کسی وزیر کا کوئی پریشر نہیں لینا، کوئی اکربہ پروری نہیں کرنی. وہاں پہ آپ نے بھرتیاں اپنے حلقوں کی نہیں کرنی. نکالیں میرا ریکارڈ پچھلا نا، اور ذرا شیخ صاحب بھی اپنا ریکارڈ نکالیں اپنے، ایک منٹ، اپنے پچھلے دور کا، تو پتہ لگ جائے گا کہ کہاں بھرتیاں ہوئی اور کہاں نہیں ہوئی. کیونکہ وزیر پورے ملک کا وزیر ہوتا ہے، اور میں تو اس طرح کی بد لحاظی بعض اوقات کرتا تھا کہ دوستوں کو ناراض کر دیتا تھا، لیکن وہ ناراض کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ نے محکمہ چلانا ہے. اور اگر آپ لوگوں کو نوازنا شروع کر دیں گے محکمے نہیں چلتے پھر، تو ریلوے توجہ مانگتا ہے. ریلوے صرف فنڈ نہیں مانگتا، رائٹ ڈائریکشن میں درست فیصلے مانگتا ہے. ریلوے کے افسروں پر اعتبار کریں، آپ باہر سے وہاں پہ گھس بیٹھیے لانے کی کوشش بند کریں، اور ریلوے کو ریلوے سمجھ کر چلائیں. اور اگر سمجھ نہیں آتی کسی کو، وزیر کو ایک دم سمجھ نہیں آیا کرتی، تو وہ انجینئرز موجود ہیں وہاں پہ، ایک سے ایک قابل آدمی موجود ہے. اگر برے لوگ موجود ہیں تو اچھے زیادہ ہیں. لیبر یونینز کے ساتھ انٹریکٹ کریں، ہمارا مزدور بڑا محنت کش ہے، ان سے ملے گا کوئی تو وہ آپ کی مدد کریں گے نا. اطلاعات ہیں کہ آپ نے کچھ ٹپس دیے ہیں سواتی صاحب کو جب وہ منسٹر بنے تھے، تو آپ کیا توقعات ان سے کرتے ہیں کہ کوئی گائیڈ لائنز ان کے لیے؟ سر بات یہ ہے کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ادارے موجود رہتے ہیں، تو آج کی پریس کانفرنس کو یہاں تک محدود رکھیں. ٹپس اگر انہوں نے لینی ہوں گی تو پھر ضرور دے دیں.